ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ دیکھیے عظیم موجودہ شہادتوں کا ذکر کرتے ہوئے شہزادی کو بڑے گھر کا پوچھا دے رہا ہے۔ دعا ہے کہ شہزادی کو قبول کرو۔ اور آج 7 محرم کی شب جیسے ایماندار ہوئی ہے کہ حسین کو بھتیجے کا پوچھا دینا، حسین کو بیوہ بیٹی کا پوچھا دینا۔ کیا عالم ہے قیامت کا عالم کے جہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں حسین سے جب قاسم نے اذن روا تو حسین نے اجازت دی، پھر اس کے بعد کہا کہ قاسم رکو ابھی کچھ دیر۔ اس کے بعد آواز دی زینب کو کہ ماجہ بھائی حسن کی وصیت تھی کہ کبرا کا قاسم سے کیا جائے، تو اب پہلے ہوگا بعد میں قاسم جن کو جائیں گے۔ اب مسند بچھا دی گئی اور ایک مرتبہ بیویوں میں یہ شور ہوا کہ عقد ہو رہا ہے کبرا کا قاسم سے۔ تو اب یہ شور بچوں نے سنا کہ حسین کی بیٹی کا عقد حسن کے بیٹے سے ہو رہا۔ تو آپ سوچے کیا قیامت برپا ہو گئی ہوگی کہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے، اور پھر وہ بچے کے صبح سے جو اللہ تک کی صدائیں بلند کر رہی ہیں۔ اب جیسے ہی انہوں نے سنا کہ امام وقت کی بیٹی کا عقد ہے، امام وقت امام زمانہ کی بیٹی کی شادی ہے، تو اب ان کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ شادی کا ماحول ہے تو کم سے کم پانی تو ہوگا، شربت دور کی بات ہے، یہ ایک تقاضا ہے فطرت کا۔ لیکن ہاں بچوں نے کیا دیکھا کہ جب حسین نے عقد پڑھا اپنی بیٹی کا تو دلہا بھی 3 دن کا پیاسا ہے، دلہن بھی 3 دن کی پیاسی بھوکی ہے، اور تمام باراتی کرتے ہیں اللہ نے بچوں کی آواز جو ٹوٹی ہے۔ اس کے بعد اب جو عقد ہوا تو قاسم تلوار کا ٹیک لے کے کھڑے ہو گئے اور آواز کی چچا مجھے اجازت ہے کہ میں بھی ہاتھ پر جان قربان کروں۔ حسین نے قاسم کو سینے سے لگا لیا، کہا بیٹے صاحب خدا حافظ و ناصر۔ اب جو قاسم چلے تو ارباب ادا یہاں رک کے ایک بات عرض کروں گا کہ کبرا بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے کہ ابھی عقد پڑا گیا ہے اور دلہا جنگ کے لیے جا رہا ہے، اب کس سے بیان کرے، بس خاموش سر کو جھکائے آنسو بہا رہی ہے۔ اب جو گئے ہیں قاسم خیمے کے باہر، ایک مرتبہ پروان نے قاسم کو روکا، کہا بیٹے اپنی جان چچا پر قربان کر دینا، جس طرح جا رہے ہو بیٹا ویسے واپس نہ آنا۔ تو قاسم نے کہا اماں ہم جیسے جا رہے ہیں اب ہماری جو لاش آئے گی اب پہچان نہیں پائیں گے، اس طرح سے ہم جان قربان کریں گے۔ ہاں یہ وہی قاسم ہے جس نے شب میں کہا تھا کہ جان شہد سے زیادہ چیری ہے اور شہد سے زیادہ چیری ہے۔ اب جان قربان کرنے چلے قاسم تو ایک مرتبہ قیامت کھا گئے اپنی ماں سے، نکلنے سے پہلے کہا اماں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو پروان نے کہا بیٹے بیان کرو۔ اب جو قیامت برپا ہوئی کہ پروا سر پیٹ کے رونے لگی، گود کے بانے وصیت کر رہے ہیں۔ قاسم نے وصیت کی اماں میں نے سنا ہے کہ اب یہاں سے جو قافلہ روانہ ہوگا تو بیویوں کو اسیر بنایا جائے گا، سروں سے ردائیں چھینی جائیں گی۔ اماں اتنا خیال رکھنا کہ جب ردائیں میسر ہو تو اپنی بہو کا خیال کرنا۔ ارے پروا سر پیٹنے لگی۔ اب جو چلے قاسم میدان کو، ہم سبھی راضی ہیں قیامت کی جنگ کی قاسم میں۔ اب جو جنگ کرتے ہوئے اتنی تیزی سے قاسم بڑھ رہے ہیں کہ آپ اندازہ لگا کہ ایک مرتبہ اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں سبوں کو چیرتے ہوئے تو سبیں پیچھے ہٹتی جاتی ہیں، قاسم آگے بڑھتے جاتے ہیں اس عالم میں کہ جہاں پیچھے سے قاسم بیوار ہونے لگا، اس عالم میں کہ ایک سر سے گرد لگا۔ اب جو شہزادہ جگمگانے لگا تو لگان میں ساؤں لگ گیا شہزادے کا۔ اب جو زمین کربلا پہ آیا آواز دی چچا سلام آخر قبول کرے۔ اب جو بھتیجے کی آواز سنی تو حسین عباس علی اکبر کو لیے ہوئے چلے۔ اب جو فوجوں نے دیکھا کہ علی کے 3 شیر آ رہے ہیں، اپنی گھوڑوں کا رخ موڑ لیا۔ اب رخ کس طرف ہے گھوڑوں کا؟ جہاں قاسم اپنے چچا کا انتظار کر رہا ہے۔ آئے حسین جب لاشے پر پہنچے تو کیا ماجرا دیکھا کہ قاسم کا لاشا آمار ہو چکا ہے۔ یہاں پر ایک مرتبہ حسین نے کچھ اپنی فریاد نہیں کی، ایک ٹکڑا اٹھاتے تھے لاشے کا، آنسو بہاتے ہوئے آبا میں بچھاتے تھے۔ اب جو آبا کو اٹھا کے چلے اب خیمہ گاہ میں جیسے ہی داخل ہوئے، ہوتا یہی تھا کہ جب کوئی شہید ہوتا تھا تو اس کی لاش رکھ دی جاتی تھی، بارش کو بچھا کے پرتا
دیا جاتا تھا. اب جو قاسم کی لاش حسین لائے مگا میں لا کے مسلط بچھا دی گئی. قاسم کا پامال لاش حسین نے رکھ دیا. کمرہ کو لا کے بٹھایا گیا. سفید چادر اڑائی گئی. انداز غربت حسین لاتے کا عالم دیکھا. میں نے انہیں اتنا پوچھا مجلس تمام ہے. شہزادی کو پڑتا ہے. وطن کی یتیمی کا پڑتا ہے. زینب نے پوچھا ہے اتنا بتاؤ تمہارے سے جو لاش آ رہی ہے کسی پہ تیروں کے نشان ہے, کسی پہ تلواروں کے نشان ہے, کسی پہ ڈانڈوں کے نشان ہے. مادائی خاصے کا کیا عالم ہے. اب فریاد آئی مادائی بچہ آواز دیتا رہا. میں کربلا میں پہنچا.